بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 54 پر 55 تک پڑھ لیا تھا کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نے کچھ سوالات کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلہا فکذب وَأَبَى۔ اس کے بعد انہوں نے دکھائے آیاتنا ہماری نشانیاں کلہا سب کی سب فکذب، تو فرعون نے سب کی تکذیب کر دی، وہ ابا اور انکار کر دیا۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو کسی کو کوئی کام کہا اور اس نے کسی وجہ سے ریفیوز کیا، نہیں جی میں بیزی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں۔ ابا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریفیوز وداؤٹ اے ریزن۔ فکذب، اس نے تکذیب کی، فرعون نے تکذیب بھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اور بھی نشانیاں بتائیں، اور اس نے کیا کیا، سب کی سب جھٹلائیں اور ان سے منہ پھیر لیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اور یہ کہنے لگا اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے سحر کے ساتھ، اے موسیٰ۔ موسیٰ تو اپنا جادو کر کے ہم یہ چاہتا ہے کہ ہماری زمین سے ہمیں نکال دے، مصر ہماری زمین ہے بھائی۔ تو گویا کہ اس نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی تھی کہ آپ اپنا عصا زمین پہ مارتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاتھ آپ بغل میں رکھ کے نکالتے تو بہت ہی روشن ہاتھ ہو جاتا۔ تو گویا کہ اس نے اس کو اللہ کی نشانی نہیں سمجھا، اس نے کہا یہ شاید جادو کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو اپنے جادو کے ذریعے ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ تمہارا انٹینشن ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی ضرور بضرور لے کے آئیں گے تیرے سامنے اسی جیسا کچھ سحر ہے، ایسا جادو ہم بھی کریں گے۔ اگر آپ جادو کے بل پہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی جادو کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ فرعون نے کہا، پھر کیا کہا، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ تو اس نے یہ طے کیا کہ اب آپ اگر یہ جادو ہے تو ہم بھی جادو کریں گے۔ اب ایسا کرو کہ ہمیں پریپریشن کا ٹائم دو، ایک کمپٹیشن کا ٹائم ہوگا، ہم ایک کھلی سرزمین میں اس کا مقابلہ کریں گے، ایک طرف آپ ہو جائیں، ایک طرف میرے جادوگر ہوں گے، آپ اور آپ کے بھائی ہارون ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف میرے جادوگر ہوں گے، اور ہمارا مقابلہ ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے کہا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ایک ڈیٹ سیٹ کر لو، نہ نخلفہ نحن ولا انت، نہ اس کی مخالفت میں کروں گا یا تم، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم دن سیٹ کریں اس کے بعد اس دن تم شو اپ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اور یا ہم شو اپ نہ کریں، شو اپ دونوں نے کرنا ہے۔ ایسا دن سیٹ کرو کہ آپ بھی آ جائیں اور ہم بھی آ جائیں، ایسی ڈیٹ سیٹ کر لیں۔ مکاناً سوا، اور ایسی زمین پہ جو بالکل فلیٹ لینڈ ہو، کیوں، تاکہ دور تک لوگ دیکھ لیں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، تو کہنے لگا کہ تمہارا جو وہ موقع ہے، جو ڈیٹ سیٹ ہے، وہ یوم الزینۃ، وہ ہمارے فیسٹیول کا دن ہے۔ یہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ ایک روایت میں آتا ہے 10 محرم کے دن ایک فیسٹیول مناتے تھے، ایک ان کے یہاں عید ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں سارا نئے زرق برق کپڑے پہن کے سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور بڑے تماشے لگتے تھے، سب تماشے دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تماشا ہی ہے، چلو اس کو بھی دیکھیں گے، وہ جو دن ہے ہمارا فیسٹیول کا، اس دن آپ آ جائیں۔ وَأَن يَحْشُرَ النَّاسَ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع ہو جائیں گے ضحیٰ، صبح چڑھتے ہی، ضحیٰ ہوتا ہے چاشت کا وقت، جیسے جب سورج چڑھتا ہے 9-10 بجے کے قریب، جب سورج بالکل اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے، اس وقت لوگ جمع ہو جائیں گے، آپ اس وقت آ جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون جو ہے وہ لوٹ گیا، یہ ساری بات کر کے وہ لوٹ گیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اکٹھا کیا اپنا مکر، ثُمَّ أَتَىٰ، اور پھر آیا، یعنی کہ اس کے بعد اس نے جا کے اپنے جادوگروں سے بات کی کہ اب آپ کا مقابلہ موسیٰ اور فرعون اس سے ہارون سے ہوگا۔ ان کو بھی یہی پمپ کیا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ حب الوطنی کا جذبہ ہر ایک آدمی میں ہوتا ہے, ہر ایک کے اندر ایک پیٹریوٹزم ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے, اپنی جگہ کے لیے لڑتا ہے. تو ان کو کہا آپ بالکل پیٹریوٹک ہو جاؤ, ہم یہ موسیٰ جو ہے یہ ہمارے اپنا یہاں سے ہمارے ملک سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے, یہ اس طرح کی بات کی. قال لهم موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ کہا, ویلکم, کہ تمہاری بربادی ہو. ویل کا مطلب ہوتا ہے بربادی ہو تم لوگوں کی. لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. یہ مت کہو کہ اللہ نے یہ مجھے نشانیاں دی ہیں یہ جادو ہے, یہ جادو نہیں ہے, اللہ پہ تم جھوٹ باندھتے ہو. تو یہ ایسا اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. فیسحتکم بعذاب, ختم کر دے گا تمہیں اس کا کوئی ایک عذاب بھی ایسا آئے گا تو تم سب کے سب نیست و نابود ہو جاؤ گے. وقد خاب من افترا, اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص اور نقصان میں گیا وہ شخص, من افترا, جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. تو اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھو, یہ اللہ کے سامنے مقابلے پہ نہ کھڑے ہو, وہ خواب و خاسر ہی ہوتا ہے وہ. فتنازعوا امرہم, تو یہ جادوگروں نے آپس میں میٹنگ کی, اور اس کے اندر کانفلکٹ تھا ان کو, اس معاملے کے اندر انہوں نے میٹنگ کی, بینہم, آپس میں. واسروا النجویٰ, اور کچھ سرگوشی میں گفتگو کی, انہوں نے چپکے چپکے کوئی بات چیت کی, سیٹنگ بنائی. قالوا, اس کے بعد سب اکٹھے ہو کے کہنے لگے, ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم, کہ یہ جو دو جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں من ارضکم, تمہاری سرزمین سے. ٹھیک ہے نا. یہ فرعون نے پہلے ان کو بتایا اور یہ سب اس پہ راضی ہو گئے کہ یہ جو دو جادوگر ہیں یعنی موسیٰ اور ہارون, نعوذ باللہ من ذالک, یہ جو ہیں یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں, بسحرہما, اپنے جادو کے بلبوتے پہ. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اور تمہارے اعلیٰ ترین جو مذہب کا جو طریقہ ہے اس سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں. تمہارا مذہب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, تمہارے طریقے بہت اعلیٰ ہیں, تمہاری سرزمین ایسی ہے, یہ تمہیں وہاں سے نکال کے تمہارا مذہب تم سے چھڑوانا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, تو انہوں نے اپنا مکر جمع کیا, ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, اور اپنی صف بنا کے وہ آ گئے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, اور تاکہ کامیاب ہوگا آج کے دن وہ شخص جو بلند رہے گا. جو آج کے دن کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے آج کا دن سیٹ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور یہ جادوگر ایک طرف, یہ کافی ہر ایک کے آدمی کہتے ہیں کہ ایک لاٹھی تھی اور ایک ڈوری تھی. ٹھیک ہے نا, رسی تھی, اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس عصا تھا. تو ہاں عصا, وہ لاٹھی جو ہوتی ہے. قالوا یا موسیٰ, وہ کہنے لگے اے موسیٰ, اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی, کیا آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں, ہم اپنا جادو پہلے پھینکیں یا آپ پہلے پھینکیں گے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پھینکیں پہلے, یو گو فرسٹ. ٹھیک ہے نا, یا ہم اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم فرسٹ چلے جائیں گے. قال بل القوا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم پھینکو, پہلے تم پھینکو, کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ تو کوئی جادو نہیں ہے, وہ تو اللہ کی مدد ہے. جادو تو تم کرو گے, تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد میں ڈالوں گا. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ, تو اچانک, فَإِذَا جو ہوتا ہے یہ مجافاتیہ ہے, مجافات کا مطلب ہوتا ہے فوراً کے فوراً. حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ, ان کی رسیاں اور ان کے عصا, ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ, یہ تصور ہوئے موسیٰ کو, من سحرہم, ان کے سحر کی وجہ سے, انہا تسعی, کہ وہ سانپ بن کے دوڑتے چلے آ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ 1 میل تک کے راستے میں یوں نظر آتا تھا کہ سانپ ہی سانپ ہیں, جو چھوٹے بڑے ہر طرح کے سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے آ رہے ہیں. اور یہ کیوں کہا کہ ان کے تخیل میں یہ بات آئی؟ اصل میں یہ جو جادو ہوتا ہے نا, یہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی, یہ نظر بندی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے, آپ کا خیال باندھ دیتا ہے جادوگر, تو خیال باندھ دیتا ہے. آپ کو یہ رسی ڈالے گا, ایسا لگے گا یہ وہ ہے, سانپ ہے, ہوگی رسی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جادو جو ہوتا ہے یہ دماغ کی نظر بندی کر کے یہ سب کیا جاتا ہے. یہ جو اسی طرح سے, اس لیے جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے یا وہ ذہنی طور پہ قلبی طور پہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں, ان کو جادو اثر نہیں کرتا, کیونکہ وہ ان کا دماغ ایسے باندھنا مشکل ہے, نہیں باندھا جاتا. تو یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں ایسے لگا, ان کے سحر کی وجہ سے بڑا زبردست جادو کیا تھا انہوں نے, انہا تسعی, کہ یہ سانپ بن کے دوڑتے چلے آئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ خوف محسوس کیا, یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے, انسان ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انسانی تقاضا ہے. انہوں نے خوف محسوس کیا اپنے دل میں. قُلْنَا لَا تَخَفْ,
انک انت الاعلی، ہم نے یہ کہا لا تخف کہ آپ ڈریے مت، انک انت الاعلی، آج آپ ہی بلند رہیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ ہی بلند رہیں گے، آپ ڈریں نہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کا جو خوف ہے اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ القی ما فی یمینک، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ڈرے نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو نیچے۔ تلقف ما صنعوا، وہ ختم کر دے گا، پی جائے گا اس چیز کو، کھا جائے گا اس چیز کو جو یہ کر کے آئیں، صنعوا جو انہوں نے عمل کیا ہے جادوگری کی ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، ان کا جو کام ہے، جو ان کی انہوں نے جو کام کیا ہے، کید ساحر، وہ ایک جادوگر کا وہ مکر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور نہیں کامیاب ہوگا جادوگر حیث اتا، وہ جب بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، تو جادو کا جہاں کہیں بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ڈالیے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ آپ وہ سارا ان کا جادو کھا جائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اس نے سارے چھوٹے موٹے سانپ کھا گیا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے دیکھا یہ تو حقیقت میں ہی کھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کیا، تو اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتے تو ڈرتے کیوں، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہتے ہیں میرا جادو اس سے بڑا ہے، ابھی دیکھتا ہوں میں، تو ڈرتا تو وہ ہے جس کا جادو نہ ہو، تو وہ جادوگر تو تھے نہیں، تو وہ ڈرے، وہ اس کا مطلب ہے کوئی چکر ہے، تو انہوں نے وہ بھی پہچان لیا کہ یار موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، لگتا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے ڈالا یہ جادو سے کوئی اوپر کی چیز ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت میں ہی کھا گئے، اور یہ اگر جادو ہوتا ہمارے علم میں ہوتا ہے تو ہمارے علم سے باہر ہے، تو فوراً ان کو دماغ چلا گیا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ وہ جو پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، وہ اس کا مطلب ہے ٹھیک بات تھی، تو کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، تو فرعون یہ کہنے لگا آمنتُ لہو کہ تم ان پر ایمان لے آئے، قبل یعنی کہ رب موسیٰ و ہارون، اللہ کے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں نے تمہیں اس کی اجازت دی، میں نے آپ کو اجازت نہیں دی، آپ جو ہے یہ موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لے کے آئے، آپ تو میرے جادوگر ہیں، ٹھیک ہے نا، اب میرے آدمی ہیں، آپ اس کے رب پر ایمان کیوں لائے میری اجازت کے بغیر، تو یہ آپ نے غلط کیا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا استاد ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں تم سے بڑا جادوگر ہے، تمہیں اس نے جادو سکھایا ہے۔ ابھی بھی فرعون نہیں مانا کہ یہ اللہ کی کوئی مدد ہے، اس نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، تم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ تو فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور کہنے لگا کہ اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، مخالف سمت سے مطلب اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر، ٹھیک ہے نا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پیر، یوں کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ پیر، اور کیا کروں گا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، مِن جذوع النخل، یہ نخل کہتے ہیں اس کو کھجور کے درخت کو، کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ کس کا عذاب، کس کی سزا بہت زیادہ سخت اور سب سے زیادہ رہنے والی ہے، دیر پائے، کیونکہ ایک تو میں خدا ہوں، میں یہ تمہیں سزا دوں گا، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر تمہارا جو رب ہے دیکھتے ہیں وہ کیا سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ اگر ہے تو مجھے سزا دے گا، اور نہیں تو یا تم اس کو یا اس کی بات چھوڑ دو، میری ایمان لے آؤ، اس کی سزا برداشت کر لو، تو میں جو ہوں تمہیں یہ اتنی سخت سزا دوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کون سا رب زیادہ سخت سزا دیتا ہے اور کس کی زیادہ سخت دیر پا ہوتی ہے سزا۔ تو پھر ہوا یہی کہ فرعون نے جو ہے نا پھر یہ سزا دی، ہاتھ پاؤں کاٹے ان کے، اور ان کو جو ہے سولی چڑھا دیا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اب تمہاری طرف جو ہے نہیں مڑیں گے، ہم تیرا کوئی لحاظ نہیں کریں گے اس پر کہ جو آیا ہمارے پاس من البیناتی، کھلی نشانیوں میں سے، والذی فطرنا، اور اس کی طرف سے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اب جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے جو کھلی نشانیاں اب آ چکی ہیں اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی وجہ سے اب تیرا رعایت نہیں کریں گے۔
فقضی انت ما قضیت، تو کر گزر جو تو نے کرنا ہے، جو تو نے اب فیصلہ کر لیا اب وہ کر دے، ہمیں اس سے کوئی اب ڈر پریشانی نہیں ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور تو فیصلہ کرے گا بھی کیا، جو بھی کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا، ٹھیک ہے نا، جو بھی تو ظلم کرنا چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی کے حساب سے کرے گا، کر گزر، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ باقی میرا رب جو ہے وہ آخرت میں ہمیں اجر دے گا۔ انا آمنا بربنا، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری مغفرت کر دیں ہماری گناہوں سے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہم پر مجبور کیا جادو کے ذریعے، تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ یہ جھگڑا کریں، ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ پیغمبر تھے، اللہ اس سے ہمیں معاف کرے، واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے۔ تو نے کہا تھا کہ کس کا عذاب زیادہ ہے، اللہ ہی بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور زیادہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم یہ ختم ہو جائے گی زندگی، ختم ہو جائے گا۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، اور بے شک وہ شخص جو آئے اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے، فإن لہ جہنم، تو اس کے واسطے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس کے اندر نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ نہ وہ اس کے اندر مرے گا نہ وہ اس کے اندر جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے مومن بن کے، قد عمل الصالحات، اور تحقیق اس نے عمل کیے نیک، فاولئک لہم الدرجات العلی، پس انہی کے لیے ہیں درجات العلی، اونچے مرتبے۔ جو خطا کر کے آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کے لیے اونچے درجات ہے۔ جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہی ہے جزا اس شخص کی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، ٹھیک ہے نا۔ پاک صاف کا مطلب اپنے اندر سے کفر و شرک معاف کیا اور اندر سے اپنے گناہوں کو پاک صاف کیا، ان کو یہ جزا ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 77 سے گفتگو ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کو لے کے جو نکلے ہیں، اس کے بعد کیا قصہ ہوا، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حقیقی نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔